جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی فضل اور توفیق سے ہمارا جو موضوع کشتوار چل رہا تھا فیضان قرآن، اس کے سلسلے میں بندہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید برہان رشید کے کچھ فضائل آپ کو بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی امتیازی شان ہے کہ حدیث قدسی ہے، کلام رب کا، اور زبان مبارک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ نے سیدھے راستے کی مثال قائم فرمائی کہ وہ سیدھا راستہ جو بندے کو بھٹکنے نہ دے، کہ جس سے دنیا کے اندر بندے کو کامیابی ملے اور آخرت میں جنت کے اندر داخل کر دے۔ وعن جنبت الصراط سورانی، فرمایا کہ اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، فیہا ابواب مفتحۃ، دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، وعلی الابواب ستور مرخات، پھر ان دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں، وعند رأس الصراط داع، اور اس راستے کے، وہ جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے کنارے پر ایک منادی پکارنے والا، یقول استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، وہ پکارنے والا کہتا ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، ٹیڑھے نہ ہونا، کہ ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو پھر مراد کو نہیں پہنچو گے۔ وفوق ذلک داع، اور دوسرا ایک منادی اس راستے پر وہ پکارتا ہے، یدعو کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، تو جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دوسرا منادی پکارتا ہے، ویحک لا تفتح فإنک ان تفتح فتلجہ، وہ پکارتا ہے کہ ہے افسوس، ہے خرابی کہ تو داخل نہ ہو دروازے میں، کہ اگر داخل ہو جائے گا تو پھر پھنس جائے گا، گھس جائے گا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو پھر سیدھا چلا جا راستے پر، دروازے کے اندر داخل نہ ہونا، پھر تیرے لیے تباہی ہے۔ ثم فسرہ، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہ جو مثالیں دیں، فاخبر ان الصراط هو الاسلام، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا هو الاسلام، وہ اسلام ہے، کہ اسلام انسان تیری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پر اگر چلو گے تو اسلام قدم قدم پہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ، اور وہ جو kھلے ہوئے دروازے ہیں وہ کس چیز کی مثال دی؟ فرمایا محارم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محرمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ شراب سے رب نے روکا، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہیں، بلا عذر شریک نماز کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، فرمایا وہ کھلے ہوئے دروازے کی مثال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاتَ، اور وہ جو لٹکے ہوئے پردے کی مثال دی، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حدود اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ یہ تیرے لیے حد ہے انسان، کہ اگر ان حدوں کو عبور کرے گا
تو پھر نقصان ہی نقصان ہے تیرے لیے، تباہی تباہی ہے۔ کہ اگر ان حدوں تک رہے گا کہ اپنی زندگی قرآن کے فرامین کے مطابق اور محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق بسر کرے گا تو پھر تو بچ جائے گا، اور اگر قرآن کی حدوں کو توڑے گا اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کی حدوں کو توڑے گا تو پھر تیرے لیے نقصان ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وہ جو راستے کے کنارے پر پکارنے والا تھا وہ کس کی مثال تھی؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا هو القرآن، وہ قرآن ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا۔ کہ اگر زندگی اپنی قرآن کے احکام کے مطابق گزارو گے، پرہیزگار بن کے رہو گے، متقی بن کے رہو گے، تو پھر راستے کو چھوڑ دے گا تو پھر تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں تو پھر مجھ پر عمل کر، تو میں متقی کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ کیونکہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، رب ان کو ہدایت دیتا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہوں۔ اسی طرح دوسرے منادی کی مثال دی کہ جو دوسرا منادی پکارتا تھا کہ ہائے افسوس اس دروازے میں داخل نہ ہو، وہ کس چیز کی مثال تھی؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوا واعظ اللہ، وہ اللہ کا واعظ فی قلب کل مومن، کہ جو ہر مومن کے دل کے اندر رب نے رکھ دیا ہے کہ جب شیطان مومن کو گناہ کی طرف میل کرتا ہے تو وہ مومن کو اچھی طرح جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے اندر مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤتی یوم القیامت بالقرآن وآلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کے ساتھ محبت تھی ان کو، قرآن کے ساتھ وفا کرتے تھے دنیا میں، اور پھر تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر انہوں نے قرآن سے وفا کی تھی تو قیامت کے دن پھر قرآن بھی ان کے ساتھ وفا کرے گا۔ کیسے؟ فرمایا کہ تقدمہ سورۃ البقرۃ و آل عمران تحاجان عن صاحبہما، کہ جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو فرمایا یہ پیچھے ہوں گے اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آگے آگے ہوں گی، تو پھر یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر دیں گی، یعنی یہ رب کو اتنی محبوب ہیں یہ دونوں صورتیں کہ دنیا کے اندر قرآن سے وفا کی تھی تو پھر قیامت کے دن قرآن بھی ہم سے وفا کرے گا۔ تو حضرات محترم، وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھتا ہے، کہ اس نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا، عرب کے لب و لہجہ میں جس طرح کے قرآن کریم نازل ہوا اسی طرح تجوید کے ساتھ اس نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا، اور وہ مہارت کے ساتھ خوبصورت کر کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو اس کی اللہ نے اس پر کتنا انعام رکھا ہے ایسے شخص پر، کہ متفق علیہ حدیث پاک موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، کہ وہ شخص
کہ جو دنیا کے اندر قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کریم کو خوبصورت کر کے تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ میں پڑھتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے فرم بردار اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر قرآن سے جو قرآن کریم کو پڑھنے کا حق تھا وہ حق ادا کیا کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھا، تو پھر اللہ نے اس پر انعام یہ رکھا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور فرما بردار معزز فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن وہ شخص ہوگا۔ پھر فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجرانی، فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن پڑھنے میں اسے شاق دشواری پیدا ہوتی ہے، وہ رک رک کے قرآن پاک کو پڑھتا ہے، یعنی ایک تو وہ شخص ہے کہ جو بغیر تجوید کے قرآن کریم کو پڑھتا ہو، ناظرہ پڑھا ہوا ہو، حافظ ہی کیوں نہ ہو، کہ جو قرآن کریم کو بغیر تجوید کے پڑھے، اس کے لیے تو حدیث پاک کے اندر وعید آئی ہے کہ اکثر قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جس سے قرآن کریم کا معنی غلط ہو جاتا ہے، تو اب ثواب ہونے کی بجائے الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو تجوید پڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم کو رک رک کے پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے، لگن ہے کہ اگرچہ دشواری ہوتی ہے کوئی بات نہیں، میں پھر بھی قرآن پڑھوں گا، پھر بھی میں قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی میں قرآن کریم کے ساتھ وفا کروں گا، ان کے ساتھ محبت رکھوں گا، اس کی تلاوت کیا کروں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے، فرمایا کہ جو روانگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو قرآن کریم کو رک رک کے مشکل دشواری کے ساتھ پڑھتا ہے، اگرچہ یہ سارے معاملے اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی وہ قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں۔